اسٹل برتھ کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سانس نہیں لے پاتا یا وہ بچہ ماں کی ووم سے ہی اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. اور کیونکہ جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے وہ اس حوالے سے بڑا کام کری, کافی ان کے پاس ریسرچ بھی ہے, تو ڈاکٹر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بریک کے بعد حکیم شاہ نذیر صاحب نے بھی جوائن کیا, ذرا ان سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم, آپ کو بھی ہم شو میں جناب خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن مجھے ذرا یہ جو اسٹل برتھس ہے اور یہ جو اس کی خوفناک بڑھتی ہوئی پرسنٹیج ہے, ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھوں اور میں دنیا میں, جیسے آپ نے کہا کہ جی کمپیئر کیا جائے تو ہم 3 گنا زیادہ ہماری پرسنٹیج ہے. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک تو چلیں وقفہ بھی ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے وچ از ہیلدی کہ آپ 3 سال کا وقفہ رکھیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو کون سے ایلیمنٹ نظر آتے ہیں؟ 3 بڑے ریزنز ہیں. اگر آپ کی آڈینس ان 3 ریزنز میں سے کچھ پہ عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بہتری آ سکتی ہے. پہلا, 2 سے 3 سال کا وقفہ ہوگا تو 1/3 1/3 اموات اسٹل برتھس کی نوزائیدہ جو پہلے مہینے میں مرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. 2 سے 3 سال کا وقفہ. ہم یہ بھی جانتے ہیں, قرآن نے کہا ہے کہ مائیں پورے 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے دادا دادی نانا نانی کے ہاں جب بچے ہوتے تھے تو وہ ہوتے تو 8 تھے لیکن ان میں وقفہ بھی ہوتا تھا عموماً 2 3 سال کا. تو یہ 25 سال تک کافی عرصے تک بچے پیدا کر رہے تھے, ارلی میرجز بھی ہوتی تھی. لیکن وقفہ از اے سیف تھنگ. پاکستان میں وقفے کرنے کی پرسنٹیج کوئی 35% کے قریب ہے, جنوبی ایشیا میں 55% ہے, اور ڈیولپڈ کنٹریز انکلوڈنگ ٹرکی, چائنا, US میں 80% تک ہے. تو وقفے کے میتھڈ سیف ہیں, آپ اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے اس پہ عمل کریں. تو وقفہ از نمبر 1. دوسرا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیو نیٹل ریسسیٹیشن بہت اہم ہے. آپ کا ہیلتھ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اچھی گائنیکولوجسٹ بھی ہو, اچھی مڈ وائف بھی ہو. بچے کو فوراً پہلے گولڈن منٹ میں آپ نے اس کو سانس لینا ہے. ہم نے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں نا کہ اس کو ایک سمیک کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. اس کی بیک رب کرنی ہے, اس کا جو بلغم ہے, ناک ہے, وہ صاف کرنی ہے. اور یہ گولڈن, صرف اس سے 50,000 بچے پاکستان میں ہر سال بچ جائیں گے. اور تیسری بات ہے ماں کی صحت. ماں 40% خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے پلیسنٹا کی ہیلتھ سے, جس کی وجہ سے جس سے بچے کو نیوٹریشن جاری ہوتی ہے. تو ماں کی صحت, اینٹی نیٹل چیک اپ, سیف ڈیلیوری, آپ کے ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنا ہے. تو ایک چیز تو لوگوں نے اپنے گھروں میں کرنی ہے کہ انہوں نے وقفہ کرنا ہے. ایک چیز ہمارے اداروں نے اور حکومت نے کرنی ہے کہ سسٹمز بہتر کرنے. میں چائلڈ لائف کا آپ نے ذکر کیا, اس وقت ہم سالانہ 20 لاکھ چھوٹے بچوں کا علاج کرتے ہیں 313 سرکاری ہسپتالوں میں. اس میں سندھ میں ہم نے سب سے پہلے کام شروع کیا ہے. ایک اس کا امپیکٹ یہ ہے, آج سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی باقی پاکستان سے آدھی ہے. لیٹ می ریپیٹ دس تھنگ, آج سندھ کی مورٹیلٹی, انفنٹ مورٹیلٹی, وہ بچے جو 1 سال کے اندر ان کی شرح اموات ہوتی ہے, وہ 2.9% ہے, پاکستان کی 5.5% ہے. اور اگر پاکستان کے ایوریج میں سندھ نکالی جائے یہ ڈبل کے قریب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اربن ایریاز ہی آتے ہیں, رورل ایریاز بھی آ رہے ہیں, پورے سندھ کی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس سرکاری ہسپتالوں میں بہت زیادہ بہتری کی گئی ہے. کچھ ایریاز میں جس میں بچوں کی صحت کے حوالے سے کام ہوا ہے, آپ ہیلتھ سسٹم بہتر کر کے, آخر باقی دنیا نے بھی تو کر لیا ہے. ہمارے جنوبی ایشیا کے ممالک نے کر لیا, ان کے ہاں یہ شرح اموات ہم سے آدھی ہیں, ان کے ہاں وقفہ کی لینے کی تعداد ہم سے دگنی ہے اور یہ آدھی ہے. ان کے ہیلتھ سسٹمز بہتر ہیں. ہم تھوڑی سی یہ بہتری کر لیں, بہت آسانی سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, روزانہ ایک جہاز 550 بچوں کا کریش کر رہا ہے, اور یہ جہاز ہے جس میں اسٹل برتھ ہے. اسی طرح روزانہ ایک جہاز کریش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو اسٹل برتھس میں اگر میں پرسنٹیج آپ سے پوچھنا چاہوں رفلی, اس میں بچیاں کتنی ہوتی ہیں, بچے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اسٹڈی میری نظر سے پاکستان کے حوالے سے نہیں گزری, لیکن دنیا میں اس پہ کافی ریسرچ کی گئی ہے, اور اس میں شک یہ ہے کہ اس میں خواتین بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اس میں آپ کو سوشل ریزن معلوم ہے, دی پریفرنس آف بوائز, تو اس میں احتیاط یا اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ بہت ہی ایک ڈارک پہلو ہے معاشروں کا. اور یہ جہاں پہ آپ ریسٹرکٹ کرتے ہیں تعداد بچوں کی, جن ملکوں نے کی ہے وہاں سے یہ رپورٹ ہوا ہے. اور ہمارے ملکوں میں بھی پریفرنس جو ہے, اب اگر فار ایگزامپل اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ
प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए ताकि लड़का आ जाए, फैमिली का बस लड़का आ जाए. हाँ, हमने देखा है कि आप 5-5 6-6 बेटियां आप पैदा कर लेती हैं, माँ की हेल्थ बिल्कुल बर्बाद है, बस आपको तो बस लड़का आ जाए, एक खानदान में ना एक भाई जरूर ऐड हो जाए. लेकिन मुझे बताइएगा, जिसमें अगर आपसे बात भी करूं तो क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए जैसे माँ की सेहत है बहुत ज़्यादा मैटर करती है. हमने ये भी देखा है कि एक तो मिसकैरेजेस, फिर हम देखा है कि 6-7वें माह में बच्चे का पैदा हो जाना, हमने जो अर्ली डिलीवरीज भी देखी हैं, और उसके बाद फिर जैसे हम स्टिल बर्थ्स की बात करें कि जिसमें बच्चे जो हैं वो जामर नहीं हो पाते. तो अगर मैं हिकमत की उसमें दुनिया बात करूं तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीज़ लैक कर रही है इसमें? देखिए, इसमें सबसे जो खतरनाक होते हैं ना, वो पड़ोसी होते हैं. वो कहते हैं कि मैं ये दवा खा रही हूँ, तुम भी ये खा रहे हो, जिस तरीके से अभी हमारी ये बहनें भी बोल रही थी, यही काम होता है. बाज़ बच्चों के नाक कटा हुआ, कान कटे हुए, होंठ कटे हुए पैदा होते हैं, आपने देखा होगा. तो वो कहते हैं कि चांद गिरन की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया. ठीक है, वो फैक्ट है, हमने कैंची पकड़ी हुई थी, हो गया, हम मना नहीं करते, ठीक है. लेकिन ये दवाएं खाने की वजह से भी होती है, मुख्तलिफ किस्म की, पता नहीं है, इस्तेमाल हो रही है. अब वो अंदर जाके क्या कर रही हैं तो डॉक्टर ही बता सकता है. डॉक्टर को फॉलो अप नहीं करते, हम सायों से मशवरा करते हैं. उनके पास डिग्री थोड़ी होती है, वो पढ़कर थोड़ी आए हुए हैं. तो आप उनसे मशवरा करें जो पढ़कर आए हुए हैं. तो आप अपने मॉलिज के पास जाइए, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और डिलीवरी भी होने के बाद बच्चों को अच्छे पेट्स के डॉक्टर को दिखाइए, ताकि इनकी जो थायराइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो देखी जाती हैं. आजकल तो बॉर्न शुगर भी हो रहा है बच्चों को, पैदाइशी शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए चेक करने से होती है, हमसायों से पूछने से नहीं होती हैं. हाँ, ये बात, तो ये एक एहतियात करें. वो जैसे भी कहते हैं ना कि किसी और से ना पूछें. हम खुराक में क्या वैसे गलती कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मैंने देखे एक तो, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप इनफर्टिलिटी वाली चीज़ को भी थोड़ा इसमें कवर कर लीजिएगा. लोग कहते जी ब्लैक कॉफ़ी ना पियो, ग्रीन टी मत पियो, तुम कंसीव नहीं कर पाओगी. अच्छा जी, जब कंसीव कर लिया तो अच्छा फिर ब्लैक कॉफ़ी ना पियो, चाय ना पियो, क्योंकि उससे मिसकैरेज का ख़तरा है. अच्छा जी, ये पपीता नहीं खाना, मिसकैरेज हो सकता है. अच्छा, पाइनएप्पल नहीं खाना, मिसकैरेज हो सकता है. इतनी चीज़ें मना कर. अच्छा, ये वो बहुत गर्म इसकी तासीर है, ये नहीं खाना, और खजूरें मत खाओ, मिसकैरेज हो सकता है. हाय, नट्स क्यों खा रही हो, मिसकैरेज हो सकता है. ये सारी मिथ्स हैं या इनमें कहीं हकीकत भी है? इनमें कुछ चीज़ें मिथ्स हैं और इनमें कुछ चीज़ों की हकीकत है. जैसे मैं डॉक्टर साहब के सारे पॉइंट्स बहुत गौर से सुन रही थी, तो उसमें जो माँ की खुराक और माँ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ का उन्होंने बता दिया डॉक्टर साहिबा ने और सर ने, ये सारी चीज़ें. तो जो माँ की सारी सोर्स है और जो उसकी न्यूट्रिशन है वो जानी है ना प्लेजेंटा को, और वहाँ से बेबी को सब कुछ मिलना है. हमारे यहाँ जो शाह साहब बता रहे हैं, पड़ोसियों ने बताना है, पड़ोसियों ने ये कहना है कि ये चीज़ें गर्म हैं, ये गर्म चीज़ें तुमने नहीं खानी, और ये चीज़ें ठंडी हैं. बेसिक बात हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया. खून की कमी है, माँ को सही सोर्स चीज़ें प्रोटीन की, आयरन की मिल ही नहीं रही, तो क्या वो खाएगी और क्या चीज़ें प्लाजेंटा को जाएंगी. आयरन कहाँ से मिलना है? प्रोटीन से, गोश्त से, कीमे से, पालक से, अंडा, प्रोटीन, ये सारी चीजें मिलनी है. अच्छा, हमारा मसला ये है कि हम प्रेग्नेंट औरत को जब अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे, बच्चा जब पैदा होना तो हम कहते हैं हाय बच्चे की सेहत अच्छी नहीं, हमने तो बच्चे को कोफ्ते खिला दिए. ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है. अगर बेटा हुआ है, रिफ्लेक्स करे होते हैं, हाँ अल्लाह मियाँ हमारे तो बच्चे को इतनी, ये हाथ देखो कलाइयाँ यूं यूं उसका गोश्त है, अगर बेटा हुआ है कोफ्ता खिला देती हूँ. बेटी को नहीं खिलाएंगे. हाँ, ये बात, बेटी को कोफ्ता क्यों खिलाएंगे? बेटी हुई है तो उसमें ये कि चची ने कह दिया ये चीजें गर्म है. अरे भाई, गर्म चीजें आप उसको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की तरफ लेके जा रहे हैं. वो औरत खा कुछ नहीं रही है, प्लाजेंटा तक तो चीजें नहीं जा रही. अच्छा, उसके बाद एक चीज ये, ठीक है, ये वो आप जो बता रही है मिथ वाली बात, ये चीजें गर्म और ठंडे की तरफ लेके चले जाते हैं, तो बेसिक चीजें से खातून को महरूम किया जाता है. दूसरी बात ये है कि अब वो दिल जो चाह रहा है वो ये है कि अब शाम में हस्बैंड घर आया है, पूरा दिन कुछ खाए ना खाए, अब मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मुझे बाहर लेके जाओ, वहां से मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी है, उसके बाद मुझे पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, उसके बाद तो मुझे बर्गर भी खिला दो, आइसक्रीम भी खिला दो. वो लेती है प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड और हाई फैट डाइट. ये जो हाई फैट डाइट होती है, ये वो ब्लड प्लेजेंटा तक पहुंचाने ही नहीं देता, वो खून पहुंचाने ही नहीं देता, तो बेबी तक नरिशमेंट कैसे जाएगी? तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टिल बर्थ्स में, क्योंकि खुराक तो माँ से बच्चे को जानी है. माँ का इंटेक डाइट के लिए तो ठीक नहीं है. तो ना, जब माँ के अंदर सही सोर्स विटामिन्स की, माँ को क्या लेना है? माँ को लेना है दूध, अंडा, दही, गोश्त,
گرین لیفی ویجیٹیبلز، کیفین کا انٹیک اس کو مناسب رکھنا ہے. وہ بے شک چائے اور گرین ٹی نہیں لے رہی، لیکن کیا کر رہی ہے، وہ کولڈ ڈرنکس لے لیتی ہے، وہ چاکلیٹس لے لیتی ہے. ان ساری چیزوں میں کیفین، چاکلیٹ سے بھی جی، کیونکہ کیفینیٹڈ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، کیفین کے بغیر تو یہ ہوتی نہیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ماں کو جس ڈائٹ کی، جس میں پھلوں کی، سبزیوں کی، خاص کر گرین لیفی ویجیٹیبلز، تاکہ اس کو سورس آف آئرن ملے، خون اچھا ہوگا، ہیموگلوبن لیولز اچھے ہوں گے. ہماری ہر عورت خون کی کمی کا شکار ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہے. تو ریڈ بلڈ سیلز کیسے بنتے ہیں؟ تو سوچیں یہی عورت جب کل بچہ پیدا کرے گی تو اس بچے کے اندر بھی تو کیا کچھ جو کمیاں ہو رہے گی ہوں گی. آپ ویسے ڈاکٹر صاحبہ کن چیزوں سے منع کرتی ہیں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے؟ تو کیا آپ لوگ کھانے پینے سے کوئی خاص ایسا فروٹ ہے، خاص ایسی چیزیں جو آپ لوگ منع کرتے ہو ویسے؟ دیکھیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے پپیتا، بہت سے لوگ کانسٹیپیشن کے لیے تو گوشت پپیتے کا جوس کیوں ڈالتے ہیں ہنڈیا میں؟ کیونکہ گوشت گل جاتا ہے، خبردار ہی پیا تو. یہ مطلب ہمارے فیکٹ تو اور میں دونوں چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں. اچھا بس ہم زیادہ ہاں، اور گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ساس نے کیا، جیٹھانی نے کیا یا بڑی بہن نے کیا، اس کو وہ فالو کر کے اچھا ساس سے بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی تو بچہ پیدا کیا تھا نا، ہم تو ٹھیک تھے، ہم تو سارے کام کر رہے تھے. دیکھیں اس کی پتہ کیا، یہ ایک فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ چینجز آتی ہیں، کوئی پیتھولوجیکل تو نہیں آتی. پریگنینسی ایک آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ہم اس کو تحفہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کوئی بیماری آ گئی. اچھا معذرت کے ساتھ اس وقت کی جو بچیاں ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو پریگننٹ ہو رہی ہیں، آپ اگر ان میں موسٹلی دیکھیں تو یہی ہے کہ وہ رات میں بائک پہ نکلیں گی، کافی نہیں لیں گی، وہ کولڈ ڈرنکس لیں گی، لمکا لیں گی. یہ سب چیزیں ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. پہلے کے دور کی خواتین اگر کرتی تھی 12 بچے، ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے، ایک تو 2 سال کا پیریڈ، وہ لیکٹیشنز مدر ہوتی تھی. ایک ہمارے گائنیکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سوری، وہ کہتے ہیں 1000 days of life ایک عورت کے لیے اتنے بینیفیشل ہیں. 1000 days of life اگر آپ دیکھیں اس میں 9 مہینے آپ کے پورے پریگنینسی کا جو پیریڈ ہے، دین وہ لیکٹیشن مدر عورت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے 1000 days of life اگر آپ فالو کر لیں، اگر کوئی یہ چیزیں کر لے. قرآن میں ایک چیز کہہ دی گئی تو آتھنٹک بات ہے، کتابیں اگر آتھر لکھ رہے ہیں تو آتھنٹک بات ہے. مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اگر بیٹھی ہیں تو پورے اور ینگسٹر بچیاں اسپیشلی فرینچ فرائز منگا کے کھائیں گی، خود نہیں بنائیں گی. برگرز، ہاں جنک فوڈ. مطلب ان کی ڈائٹری ہیبٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ کبھی ملک شیک بنا کے پئیں گی نہیں، وہ کہیں گی کہ آپ پاکولا ملک لے کر آ جائیں یا کوئی بھی کسی بھی برانڈ کا لے کر آ جائیں. کولڈ ڈرنکس، لمکا، بازار کے یعنی کہ جوسز، پروسیس فوڈ جو ہے نا اس کا